اپوزیشن جماعتوں کا وفد پارلیمنٹ ہاؤس پہنچ گیا۔ تحریک عدم اعتماد حتمی مراحل میں داخل ہو چکی ہے۔ تحریک عدم اعتماد کا فائنل راؤنڈ شروع ہو چکا ہے۔ صحافی نے یہ سوال کیا جس پر ایاز صادق کی جانب سے سوال پر کہ کیا آج ریکوزیشن جمع کرائی جائے گی۔ اس سوال کے جواب میں ایاز صادق نے جواب دیا انشاءاللہ۔ صحافی نے ایاز صادق سے پارلیمنٹ ہاؤس میں سوال کیا کہ کیا ریکوزیشن آج جمع کرائیں گے۔ تحریک عدم اعتماد سے متعلق بھی صحافی نے ایاز صادق سے سوال کیا جس کے جواب میں ایاز صادق نے کہا انشاءاللہ۔ سوال یہ ہے کہ کیا تحریک عدم اعتماد کا فائنل راؤنڈ شروع ہو چکا ہے۔ سوال پر ایاز صادق نے کہا انشاءاللہ۔ سردار صاحب، آج جو پارلیمانی پارٹی کے اجلاس بھی ہوا سر، اس میں کیا فیصلہ کیا گیا کہ عدم اعتماد کب ریکویسشن اجلاس کے لیے کب جمع کرا ہے؟ تو سر آج ریکویسشن جمع کرا رہے ہیں قومی اسمبلی اجلاس طلب کر اس متعلق انشاءاللہ، اور عدم اعتماد کب پیش کرنے جا رہے ہیں سر؟ انشاءاللہ وہ بھی تو ابھی اسپیکر صاحب کو سر ریکویسشن اجلاس کے لیے درخواست دے رہے ہیں سر؟ جی، ہم اسی کام کے لیے جاتے ہیں۔ اسپیکر اب پیچھے ٹکر لگا۔ ایاز صادق سے سوال پر انہوں نے یہ کہا کہ انشاءاللہ ریکوزیشن بھی جمع کرائی جائے گی۔ ایاز صادق سے صحافی نے یہ سوال کیا اس وقت پارلیمنٹ ہاؤس میں صورتحال کیا ہے، جان لیتے ہیں نمائندہ ہم نیوز فیضان خان سے۔ فیضان بتائیے گا کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، بالکل بہت زیادہ گہما گہمی ہے ادھر بھی، کیونکہ ذرائع کا یہی دعویٰ ہے کہ تحریک عدم اعتماد اور جو ریکوزیشن ہے اجلاس بلانے کے لیے، ان دونوں کو جو ہے وہ آج جمع کروائے جانے کا اب سے کچھ دیر بعد امکان ہے۔ ایک طرف جو ہے وہ جو پی ڈی ایم یعنی کہ مولانا فضل الرحمان اور شہباز شریف جو ہیں ان کی جانب سے، اور ساتھ آصف علی زرداری بھی ہیں، ان کی جانب سے پریس کانفرنس ہوگی، دوسری طرف بلاول کا مارچ ہوگا، اور تیسری طرف جو ہے باقاعدہ طور پر ریکوزیشن اور جو عدم اعتماد کی تحریک ہے ممکنہ طور پر وہ جمع کرائی جائے گی۔ تو آج جو ہے وہ اپوزیشن پوری طرح متحد ہو کر پاور شو کرنے جا رہی ہے، اور یہی لگ رہا ہے کہ پوری طرح تیاری مکمل کر لی ہے اپوزیشن نے، اور آج باقاعدہ طور پر کسی بھی وقت جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ جمع کرائی جا سکتی ہے، کیونکہ جو اس کا مسودہ تھا وہ تیار ہو چکا تھا۔ لیگل ٹیم جو ہے اس نے بھی گرین سگنل دے دیے تھے، اور اب جو ہے وہ بال قائدین کے کورٹ میں تھی، اور میرے ذرائع کے مطابق قائدین نے بھی جو ہے وہ گرین سگنل دے دیا ہے، اور تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے سب ایک پیج پر ہیں۔ البتہ کچھ قانونی نکات ایسے ہیں جن کے اوپر جو ہے وہ غور کیا جا رہا ہے، اور اسی وجہ سے شاید یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ دونوں جو عدم اعتماد کی تحریک ہے اور جو ریکوزیشن ہے اس کو ایک ہی ساتھ جمع کرایا جائے، کیونکہ جب ریکوزیشن جمع کرائی جائے گی تو اس کے بعد یہ اختیار جو ہے یہ اسپیکر قومی اسمبلی کے پاس ہوتا ہے، کیونکہ 14 دن کا وقت ہوتا ہے اجلاس کی بلانے کی۔ ریکوزیشن کے بعد 14 دن کے اندر جو ہے وہ اسپیکر کو اجلاس بلانا پڑتا ہے، اور جو آگے 23 مارچ کا بھی دن آ رہا ہے، اور او آئی سی کے لیے بھی جو قومی اسمبلی کی بلڈنگ ہے اس کو پہلے ہی ایک نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا تھا کہ وہاں پہ کچھ رینوویشن کا بھی کام ہو رہا ہے اسپیکر کی جانب سے یہ نوٹیفکیشن۔ تو اسپیکر کے لامحدود اختیارات ادھر موجود ہیں اگر ہم بات کریں، تو اس وجہ سے اب دیکھنا یہ ہے کہ اپوزیشن کی جو لیگل ٹیم ہے انہوں نے ان کو کیا مشورہ دیا ہے، اور یہ کس طرح سے آج تحریک عدم اعتماد اور ریکوزیشن جمع کروائیں گے۔ اچھا فیضان، آپ نے یہ بتایا کہ ریکوزیشن جمع کرانے کے بعد اب یہ اسپیکر کا استحقاق ہے، اور 14 دن کا وقت بھی آپ نے بتایا کہ آئینی طور پر یہ طریقہ کار ہے، تو اس حوالے سے اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے اپنے اراکین اسمبلی کو کیا ہدایات جاری کی گئی ہیں؟ دیکھیں، بالکل اپوزیشن جماعتوں نے اپنے اراکین اسمبلی جو ہیں ان کو ملک سے باہر جانے سے روک دیا ہے۔ کچھ دن پہلے جو ہے وہ حکومت کی جانب سے ہر سال جو ہے وہ وفود کی شکل میں اراکین قومی اسمبلی اور سینٹ کو جو ہے وہ دورے کروائے جاتے ہیں دوسرے ممالک کے، جس میں تجارت اور دیگر ایشوز جو ہیں وہ شامل ہوتے ہیں۔ تو ان دوروں میں جو وفود تھے ان میں جو شامل تھے اپوزیشن کے اراکین، ان کو بھی ملک سے باہر جانے پہ سے روک دیا ہے سرکاری دوروں میں، اور اپنی نمبر گیم ہے اس کو پورا رکھنے کے لیے جو ہے وہ یہاں پہ اور خاص طور پر اسلام آباد میں رہنے کے احکامات جو ہیں وہ جاری کیے ہیں۔ جی فیضان، اپوزیشن کے جو 3 بڑی جماعتیں ہیں ان کی جانب سے یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ حکومتی اراکین ان سے رابطے میں ہیں اور انفرادی طور پہ ان سے رابطہ کیا جا رہا ہے۔ اس وقت آپ پارلیمنٹ ہاؤس میں کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں؟ اپوزیشن نے تو اپنے اراکین کو یہاں رہنے کی ہدایت کی ہے، حکومتی اراکین کی کیا موومنٹ ہے؟ دیکھیں، بالکل اس وقت جو ہے وہ اپوزیشن کے اراکین یہاں پہ موجود ہیں، اور پورا زور جو ہے وہ یہی ہے کہ آج کسی بھی طرح جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد اور ریکوزیشن جمع کرائی جائے، اور پارلیمنٹ کے جو 2 بڑے ہیں جن میں چیئرمین سینٹ اور اسپیکر قومی اسمبلی ہیں، ان دونوں نے بھی اس وقت سر جوڑے ہوئے ہیں۔ چیئرمین سینٹ کے چیمبر میں اس وقت اہم جو میٹنگ ہے ان دونوں کی وہ جاری ہے،
اور وہ بھی یہی دیکھ رہے ہیں کہ اگر عدم اعتماد اور ایکوزیشن جمع کرائی جاتی ہے تو پھر اس کو آگے جو ہے وہ کس طرح اسپیکر قومی اسمبلی نے ہینڈل کرنا ہے، کیونکہ 14 دن کے اندر پھر اسپیکر قومی اسمبلی اس بات کے پابند ہوں گی کہ ان کو اجلاس بلانا ہے اور تحریک عدم اعتماد کے اوپر جو ووٹنگ ہے وہ بھی کرانا ہوگی۔ اچھا فیضان جی بتائیے گا کہ اگر یہ ریکوزیشن جمع کرا دی جاتی ہے تو اس کے بعد آئینی طور پر جو عمل ہے اجلاس بلانے کا وہ کیا ہے، اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو بھی آگاہ کیجیے گا۔ اسپیکر پر کتنے دن کا یہ ہے پابندی، کتنے دن میں وہ اجلاس بلا سکتے ہیں قومی اسمبلی کا ریکوزیشن جمع کروانے کے بعد؟ دیکھیں بالکل 14 دن کا ٹائم ہے، 14 ڈیز کا ٹائم ہے۔ یہ ریکوزیشن جب سبمٹ ہو جاتی ہے تو ریکوزیشن میں یہ مینشن کیا جاتا ہے اپوزیشن کی جانب سے، یا جو بھی ریکوزیشن جمع کراتا ہے اس کی جانب سے یہ مینشن کیا جاتا ہے کہ اجلاس بلانے کی وجہ کیا ہے۔ تو آج اگر تو وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد لانی ہے اپوزیشن نے تو اس کا باقاعدہ طور پر ریکوزیشن کے اندر بھی مینشن کیا جائے گا، اور اس وجہ سے وہ ریکوزیشن جو ہے وہ جمع کرائی جائے گی 14 دن کے اندر۔ پھر 14 ڈیز ہیں اسپیکر قومی اسمبلی کے پاس کہ انہوں نے 14 دن کے اندر وہ اجلاس بلانا ہے۔ تو آج اگر یہ جمع کرا دی جاتی ہے تو 14 دن کے اندر ان کو اجلاس بلانا ہوگا، اور اگر تو قومی اسمبلی کا اجلاس اس وقت چل رہا ہوتا اور تحریک عدم اعتماد پیش کر دی جاتی تو پھر رولز یہ کہتے ہیں قومی اسمبلی کے کہ 3 دن کے بعد اور 7 دن سے پہلے، یعنی کہ 3 دن کے بعد اور 7 دن سے پہلے جو ہے وہ اس کے اوپر عدم اعتماد کے اوپر ووٹنگ کرانا ہوتی ہے۔ یہ جو بیچ میں 3-4 دن آ جاتے ہیں ان کے اندر ووٹنگ کرانا ہوتی ہے۔ تو اب کیونکہ ابھی اجلاس چل نہیں رہا، اب ریکوزیشن جمع کرائیں گے، پہلے ریکوزیشن کے اوپر عمل ہوگا اور اس کے بعد تحریک عدم اعتماد کا جو پروسیجر ہے وہ سٹارٹ ہوگا۔ اچھا فیضان جی بتائیے گا کہ کیا ریکوزیشن جمع کرانے کے لیے یہ اپوزیشن اراکین اس وقت چیمبر پہنچ چکے ہیں، اور کیا اس ریکوزیشن کے حوالے سے کوئی وضاحت ہو سکی ہے کہ یہ ریکوزیشن قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کے لیے جمع کرائی جا رہی ہے یا تحریک عدم اعتماد جمع کرانے کے لیے یہ ریکوزیشن جمع ہو رہی ہے؟ دیکھیں بالکل تحریک عدم اعتماد کے اوپر ووٹنگ تب ہو سکتی ہے جب اجلاس جو ہے وہ ان سیشن ہو قومی اسمبلی کا، اور اس کے لیے ریکوزیشن جمع کرانا ضروری ہے، کیونکہ ابھی اجلاس چل نہیں رہا اور ابھی کوئی امکانات بھی ظاہر نہیں کیے جا رہے تھے اجلاس بلانے کے حکومت کی جانب سے، کیونکہ اس وقت جو بلڈنگ ہے پوری قومی اسمبلی کی اس میں، اور خاص طور پہ جو ہال ہے قومی اسمبلی کا اس میں اس وقت رینوویشن کا کام چل رہا ہے، اور OIC جو اجلاس جو بلانے کی تیاریاں ہو رہی تھیں اس کے حوالے سے یہاں پہ جو ہے وہ رینوویشن ہو رہی تھی، اور فی الحال اپریل تک بالکل حکومت کا قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کی کوئی تیاری نہیں تھی۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جب ریکوزیشن جمع ہو جائے گی پھر وہ قانون جو ہے وہ باؤنڈ کر دیتا ہے اسپیکر کو کہ انہوں نے 14 ڈیز کے اندر اجلاس بلانا ہے، اور اسپیکر کا یہ استحقاق ہے، اور اسپیکر کا یہ اسپیکر کی آئینی پاورز ہیں کہ اسپیکر جو ہے وہ قومی اسمبلی کے اسپیکر سینٹ سے، جو سینٹ کا ہال ہے، چیئرمین سینٹ سے ریکویسٹ کر کے درخواست کر کے وہ بھی لے سکتے ہیں، اور وہاں پہ بھی اس قومی اسمبلی کے اجلاس کا جو انعقاد ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ اور جب اجلاس بلا لیا جائے گا باقاعدہ طور پر اس کے بعد جو ہے وہ عدم اعتماد کی جو تحریک ہوگی اس کے اوپر عمل ہونا شروع ہو جائے گا، اور پھر 3 دن ہوں گے، 3 دن اور 7 دن سے پہلے اور 3 دن کے بعد، یعنی کہ اس کے اندر جو ٹائم ہے اس میں ووٹنگ کرانا عدم اعتماد کے اوپر وہ بھی پھر ضروری ہوگا۔ ٹھیک ہے فیضان، اس حوالے سے مزید اپڈیٹس بھی ہم آپ سے لیتے رہیں گے، بہت شکریہ۔ سیاسی پارا ہائی نہیں بہت ہائی ہے، سیاست کی شطرنج پر اگلی چال کیا ہوگی، کس کو ہوگی مات، ترپ کے پتے کس کے پاس؟ سیاست کے 3 بڑے نام کچھ دیر بعد اہم پریس کانفرنس کریں گے۔ سابق صدر آصف علی زرداری، اپوزیشن لیڈر شہباز شریف اور PDM کے